رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے. آج تقریباً 7 تاریخ ہے. اس ربیع الاول کے مہینے میں ہر سال پوری دنیا میں ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے ہیں. بعض جگہوں پر جلسے و جلوس بھی ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن بھی مناتے ہیں. پوری دنیا میں ایک عجیب سا سما ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محض یہ نہیں ہے کہ ہم ہر سال آپ کو یاد کر لیں، آپ کی سیرت کے تذکرے کر لیں، آپ کی شان میں نعتیں پڑھ لیں، یا جلسے و جلوس کر لیں، چراغاں کر لیں، لائٹیں لگا لیں، جشن منا لیں. ہرگز نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا حق ہے، ہمیں آج وہ سمجھنا ہے. آج ہمارے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق اور اس کا تقاضا. پچھلے سال کے خطبوں میں یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر چند حقوق ہیں. اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی سیرت و اخلاق کو جانیں، آپ کو پڑھیں. دوسرا حق یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو جان لیا، پہچان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں. محمد الرسول اللہ جو ہم کلمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اسی بات کا اقرار ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں. صحابہ اکرام چونکہ سامنے ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کی تعظیم کا تو بالکل صاف مفہوم انہیں سمجھ آتا تھا. آج ہمیں کیسے تعظیم کرنی ہے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ہم بات کریں گے. مختصر یہ سمجھیے کہ ہم آپ کی تعظیم کریں، آپ کا نام نامی آئے تو درود پڑھیں، درود و سلام پڑھیں. جب آپ کی کسی بات کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے، یا کوئی حکم آپ کا ہمارے سامنے آ جائے، آپ کی کوئی سنت آ جائے، ہمارے قضیوں میں آپ کا کوئی فیصلہ آ جائے، تو اس پر سر تسلیم خم کر دیں. یہ آپ کی تعظیم ہے. چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. پانچواں حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں. چھٹا حق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو
آپ کے پیغام کو، آپ کے مقصد حیات کو، اور آپ نے جو کام کیا ہے اور جس مشن کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اس مشن کو اپنا مشن بنائیں، اس مقصد کو اپنا مقصد بنائیں، اس کام کو اپنا کام بنائیں، اور اسی حد تک ہم بھی قربانی دیں آپ کے اس مقصد میں اور آپ کے اس مشن کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 6 حقوق ہیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو کبھی اس پر تفصیل سے بات ہو۔ آج 2 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے محبت رسول، اور دوسرا موضوع ہے اس کا تقاضا۔ گویا ایک ہی موضوع ہے یہ، محبت رسول اور اس کا تقاضا۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ محبت رسول ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم اور آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کو تسلیم کریں اور اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ کی محبت کے آگے ہر محبت قربان۔ کوئی محبت اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ ہی کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی اللہ کے رسول کی محبت سب سے بڑی محبت۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے کرتے تھے تو وہ اللہ کے رسول سے کرتے تھے، وہ اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، مجھے آپ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا عمر، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ساری دنیا سے زیادہ، اور پھر آگے فرمایا کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات سننی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں تلے تو زمین کھسک گئی، ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا، کہ عمر ابھی تک کامل ایمان والا نہیں ہے، ابھی رسول اللہ سے کامل محبت نہیں کرتا۔ فوراً اپنے آپ کو تیار کیا، فوراً، اور فرمایا یا رسول اللہ، اب جب آپ یہ فرماتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر،
اے عمر اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں نا بھائی؟ اور اس کا استحضار بھی کیا کیجئے، اپنے گھر والوں کو بٹھائیے، دوست احباب کی جب مجلسیں ہو تو بیٹھیے، اس کا مذاکرہ کیجئے کہ بھائی ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں رسول کی محبت کے سامنے ہر محبت قربان ہے، یہاں تک کہ اپنی جان قربان ہے۔ اپنی اولاد کی محبت، اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے محبوب کی محبت، اپنے مال کی محبت، ہر ایک شے کی محبت رسول اللہ کی محبت کے سامنے ہیچ ہے، قربان ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تڑپا کرتے تھے، 2-4 دن اگر آپ کو نہ دیکھتے تو تڑپ اٹھتے، آ کے فرماتے یا رسول اللہ ہم تو گھبرا گئے تھے، ہم تو پریشان تھے، آپ کا دیدار نہ ہوا تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے جنت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے جنت کی؟ ما اعددت لہا، ما اعددت لہا، تم نے جنت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس بہت نمازیں تو نہیں ہیں، بہت روزے تو نہیں ہیں، صدقات تو نہیں ہیں۔ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ فرض بھی نہیں تھے، یعنی فرض تو تھے ہی، بہت زیادہ نوافل نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ مشہور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر محبت کیجئے، سوچ سمجھ کر دوستی کیجئے، سوچ سمجھ کر لگاؤ کیجئے، دل لگی کیجئے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کسے اپنا دوست بناتے ہیں، کسے اپنے قریب کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا حشر اسی کے ساتھ ہونا ہے جسے آپ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تم اپنے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرو تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں ان کا ساتھ نصیب ہو۔ میرے بھائیوں یہ بتائیے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے، ہمارے ایمان کو کامل کرے۔ ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت پکی ہے انشاءاللہ، ایمان ہے تو جنت پکی ہے، کیونکہ جنت کا ٹکٹ یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ اب آپ سوچئے، تصور کیجئے، آپ سے سوال ہو، آپ سے پوچھا جائے کہ جنت میں جا رہے ہو، جنت میں کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ کیا جواب دیں گے؟ بولیے بھائی۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ظاہر ہے میری بھی یہی تمنا ہے، آپ کی یہی تمنا ہے، اور ہر ایک مسلمان کی یہی تمنا ہوگی کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہو۔ یہی تمنا ہے نا بھائی؟ اگر یہ سوال ہوا تو یہی جواب دیں گے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رکھ دیا جائے، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ تمنا ہے، یہ تمنا آپ کی پوری ہو سکتی ہے، یہ تمنا میری پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ کیا سنائی؟
من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، ترمذی کی روایت۔ فرمایا جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب اس سے بڑی خوشخبری اور کیا چاہیے؟ دو باتیں ارشاد فرمائی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو یہ کہ محبت کیا ہے، محبت کی علامت کیا ہے، محبت کی نشانی کیا ہے، محبت کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے۔ محبت محض زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے، محبت محض نعرے لگا لینے کا نام نہیں ہے، محبت محض جھنڈا لگا لینے، لائٹنگ کر لینے، چراغاں کر لینے اور کیا کہتے ہیں نعتیں پڑھ لینے اور آپ کے نام کا نعرہ لگا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ محبت ہے کیا، محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت کی نشانی کیا ہے، محبت کی علامت کیا ہے۔ فرمایا من احیا سنتی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے، رسول کی پیروی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اگر آپ زندہ کرتے ہیں تو یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے، یہ آپ کی نشانی ہے کہ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں رسول کی محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بزرگوں کے ہاں مشہور ہے کہ بزرگ یا اللہ والا یا ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نہیں ہے جو ہواؤں میں اڑ رہا ہو، ہاں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہو، بڑی بڑی کرامتیں دکھاتا ہو، وہ نہیں ہے اللہ والا۔ سب سے بڑا ولی وہ ہے، سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا اللہ کا محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ یعنی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی تمام سنتوں کو زندہ کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی ایک ایسی سنت کو زندہ کیا جو ختم ہو چکی ہو، ناپید ہو چکی، جسے لوگ بھول چکے ہوں، اس سنت کو زندہ کیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو سوچئے، غور کیجئے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کیا میری زندگی سنتوں کے مطابق ہے یا منمانی گزرتی ہے، یا کسی اور کی نقالی میں گزرتی ہے، یا معاشرے کا ڈر ہے؟ کیا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ تمہارا کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، کوئی تمہارا اسوہ ہو سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، تمہارا کوئی مقتدا متبع کوئی ہو سکتا ہے جس کی تم اقتدا کرو، جس کے نقش قدم پر چلو، جس کی پیروی کرو، جس کی نقالی کرو، جس کے نقش قدم پر چلو، تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں وہی مقبول ہوگا جو رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا۔
ایک طرف اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو دوسری طرف رسول اللہ کے طریقے پر ہو، وہی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی جامع اور کمپلیٹ سیرت ہے کہ جس طرح قرآن 100% محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ قرآن 100% محفوظ ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے نبی پر لے کر آیا کرتے تھے، جو 23 ورشوں میں، 23 برسوں میں، 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے، اس میں ایک لفظ کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، ایک حکم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ یہ 100% محفوظ ہے۔ جب قرآن محفوظ ہے تو چونکہ قرآن تھیوری ہے، قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ نبی کی سیرت ہے، اس کی عملی مشق یا عملی تصویر رسول اللہ کی سیرت ہے۔ رسول اللہ کی سیرت بھی 100% محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ صحابہ آئے، فرمایا ام المؤمنین آپ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے، رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، رسول اللہ کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق یہ سراپا قرآن ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، رسول کی سیرت پڑھتے جاؤ، رسول کی سیرت پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ گے، قرآن پر عمل کرتے جاؤ گے۔ یہ قرآن 23 برسوں میں اسی لیے نازل ہوا کہ جتنا قرآن نازل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خود عمل کرتے، اس پر صحابہ کو، اہل بیت کو عمل کراتے، اور پھر اسی طرح 23 سالوں میں یہ قرآن مکمل ہوا۔ تو ایک طرف یہ خدا کا کلام مکمل ہوا، یہ اسلام کی تھیوری مکمل ہوئی، تو دوسری طرف اسلام کا پریکٹیکل اور رسول اللہ کی سیرت مکمل ہوئی، جو قرآن کا پرتو ہے، قرآن کی عملی تصویر ہے، قرآن کا عملی نمونہ ہے، قرآن کا آئیڈیل ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے، لفظوں میں پڑھتے جائیے، سیرت پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے، عمل میں دیکھتے جائیے، اسوے میں دیکھتے جائیے، یہ تصویر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ گمان ہے، کرتے ہیں ہم، اس پر ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ یقین ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت رسول ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ لیکن یاد رہے میرے بھائیوں، یہ محبت رسول کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کریں، ایک ایک سنت کو زندہ کریں۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، تو اسی طریقے پر اللہ کی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوگی جو رسول اللہ کے طریقے پر ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اپنے گھر بار میں رہتے ہیں، ہماری جو معاشرت ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا، گھر بار میں رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، اس میں نبی کا عملی نمونہ موجود ہے، نبی کی سنتیں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں اور نبی کی سنتوں پر عمل کریں۔ اسی طرح ہمارے معاملات ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہم جہاں کہیں بھی لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، یا کہیں اور اپنے معاملات کرتے ہیں، ان معاملات میں بھی نبی کا اسوہ موجود ہے، نبی کی سیرت موجود ہے، نبی کی سنتیں موجود ہیں۔ ایک ایک سنتیں دیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، جان کر اس پر عمل کریں، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اخلاق ہیں،
ہمارے اخلاق میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی کا اسوہ کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی سنتیں کیا ہیں، ہم اسی طریقے پر اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ یاد رہے نبی کی سنتیں محض وہ نہیں ہیں جو صرف ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سنتیں بھی بہت مبارک ہیں۔ مثلاً داڑھی رکھنا بہت مبارک سنت ہے، رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مسواک کرنا بہت مبارک سنت ہے، کرنا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ ایک ایک سنت ہے، یہ چند مثالیں میں نے دی، ایک ایک سنت نبی کی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، بہت بابرکت ہے۔ لیکن یاد رہے جن کا تعلق دوسروں سے ہو ان کی اہمیت دوبالا بڑھ جاتی ہے، دوبالا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے۔ مثلا سچ بولنا یہ نبی کی سنت ہے، اس کا تعلق آپ کی زندگی سے بھی ہے، سامنے والی کی زندگی سے بھی ہے۔ وعدہ وفا کرنا یہ نبی کی سنت ہے، یہ آپ کی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے، سامنے والے سے بھی ہے۔ اچھے اخلاق یہ نبی کی سنت ہے، اس کا تعلق آپ سے بھی ہے، سامنے والے سے بھی ہے۔ یعنی اگر آپ اچھے اخلاق نہیں اپناتے ہیں تو سامنے والے کو تکلیف دیں گے، اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو سامنے والے کو تکلیف دیں گے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ سنتیں وہ ہیں جو محض ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی اہم ہیں، لیکن انہی سنتوں کی طرف ہمارے ہاں زیادہ خیال ہوتا ہے۔ مسواک کر لیں، داڑھی رکھ لیں، پائجامہ اوپر رکھیں اور کھانا داہنے ہاتھ سے کھائیں، سارے کام داہنے ہاتھ سے کریں، یہ ساری سنتیں بہت مبارک ہیں۔ ان میں سے ایک ایک سنت کا مقام بہت بلند ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے آگے بڑھیے۔ وہ سنتیں جو ہمارے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں، جو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں، جو بازار میں نظر آتی ہیں، جو معاشرے میں نظر آتی ہیں، وہ سنتیں ہمارے ہاں مفقود ہیں، ہم اسے سنت نہیں سمجھتے۔ کسی سے جھوٹ بولنا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، کسی کے ساتھ خیانت کرنا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، کسی کی غیبت کرنا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سنت کے خلاف ہے، کسی کے خلاف سازش کرنا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ یاد رہے میرے بھائیوں، آپ نبی کی سیرت جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا نبی کی یہ جو نجی سنتیں تھیں وہ تو تھیں ہی، لیکن جو لوگوں کے ساتھ معاملات، اخلاق اور معاشرت میں جو سنتیں تھیں وہ سنتیں اتنی روشن تھیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ ایک لفظ میں اگر اس کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ آپ سراپا رحمت تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے۔ اگر اس کا اپوزٹ اگر دیکھا جائے تو آج ہم اور آپ دوسروں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، رحمت نہیں۔ یہ کون سی نبی کی سنت ہے؟ یہ کون سا نبی کا پیار ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کا اسوہ ہے؟ میرے بھائیوں ہم نبی کو بدنام کر رہے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کے نام لیوا ہیں، نبی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم نبی کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج ہم دوسروں کے لیے اپنے معاشرے میں گویا زحمت بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے توبہ کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے رحمت تھے، گھر والوں کے لیے رحمت تھے، پڑوسیوں کے لیے رحمت تھے، اپنوں کے لیے رحمت تھے، دوسروں کے لیے رحمت تھے، اپنے معاشرے میں رحمت تھے، اپنے ملک میں رحمت تھے، اپنے وطن میں رحمت تھے، اور جو لوگ آتے تھے آپ سے معاملات کرنے ان کے لیے بھی رحمت تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے دشمنوں کے لیے رحمت تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے روتے تھے، ان کے لیے ہدایت کی، رحمت کی دعائیں کرتے تھے۔ وہ کردار مجھے اور آپ کو نبھانا چاہیے، تب ہم لوگوں کے لیے رحمت بنیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اپنے سماج کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور آگے بڑھ کر اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے برادران وطن کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم زحمت بنتے جا رہے ہیں۔ اپنا کردار دیکھ لیجئے، تلاش کیجئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں کہاں کھڑے تھے؟ لوگ آپ کو رحمت کہتے تھے، سراپا رحمت تھے آپ، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سراپا زحمت بنتے جا رہے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ سنتیں نہیں ہیں کہ مسجدوں میں سنتیں زندہ ہوں گی، بازار میں نہیں۔ مسجدوں میں سنتیں زندہ ہوں گی، گھر میں نہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ یہ دوگلا پن ہے، یہ منافقت ہے۔ منافقین یہی کرتے تھے، جب نبی کی خدمت میں آتے، مسجد میں آتے تو بڑے اچھے مسلمان ہو جاتے، ایسا لگتا ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ لیکن جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، مارکیٹ میں جاتے، بازار میں جاتے تو مکاری کرتے، خیانت کرتے۔ وہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ یہ دوگلا پن، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی کی محبت نہیں ہے، یہ سیرت نہیں ہے، یہ دو رنگی درست نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر واقعی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو۔ ریوارڈ کیا ملے گا تمہیں؟ نتیجہ کیا ملے گا؟ یحببکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور نبی کی حدیث میں نے سنائی، نبی نے فرمایا اے لوگو، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہو وہ میری سنتوں کو زندہ کرے، جو سنتوں کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس سے بڑی اور خوشخبری کیا چاہیے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس فرق کو سمجھیے، آج ہمارے اندر خرابی کیا ہے اس کو سمجھ کے جائیے یہاں سے۔ ہمارے یہاں خرابی یہ ہے کہ ہم نماز میں نبی کی سنت کو یاد رکھتے ہیں، وضو میں نبی کی سنت کو یاد رکھتے ہیں، کھانا کھانے میں نبی کی سنت کو یاد رکھتے ہیں، بستر بچھانے میں نبی کی سنت کو یاد کرتے ہیں، گھر میں آ کے سنت کو بھول جاتے ہیں، بازار میں جا کے سنت کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کے معاملات میں سنت کو بھول جاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ سنت کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، سنت کو بھول جاتے ہیں۔ نبی کی سب سے بڑی جو دو صفات تھیں جو نبوت سے پہلے بھی مشہور ہو گئی تھیں، وہ کیا تھیں؟ الصادق الامین، یعنی ابھی نبوت بھی آپ کو نہیں ملی ہے، پورے مکے میں آپ مشہور ہو گئے کہ آپ سے بڑا سچا کوئی دوسرا نہیں، آپ سے بڑا امانت دار کوئی دوسرا نہیں۔ ہم میں سے متعین کون ہے اس پورے مجمع میں جو اس نام سے مشہور ہوا ہو کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ امانت دار ہے، اس کے یہاں خیانت نہیں ہوگی؟ کیسی سنت، کہاں کی رسول کی محبت، کہاں کی اتباع، بتائیے۔ تو آج طے کیجئے، چلیے سب سے پہلے انہی دو سنتوں سے شروع کرتے ہیں، اپنی پہچان بنا لیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں انشاءاللہ، اپنی پہچان بنا لیتے ہیں کہ ہم امانت دار ہیں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔